اور اسٹیج پر تشریف فرما روشن خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجھی سے ہر ابتدا ہے تو ہی ایک دن انتہا ہوگا، تجھی سے ہر ابتدا ہے تو ہی ایک دن انتہا ہوگا، صدائے ساز ہوگی اور نساز بے صدا ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے، ہم سے سنو محشر میں کیا ہوگا، سب اس کو دیکھتے ہوں گے، وہ ہم کو دیکھتا ہوگا۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اور اردو کی بات، ہم تو اردو کی خدمت کر رہے ہیں، اور کرناٹک کے ہر ضلع میں، ہر شہر میں جا کر نہیں ازاں ایک ہو گئی، اس کا ہم نے جواب دے دیا، کافی ہے مسئلے کے اعتبار سے۔ بات تو میں کہہ رہا تھا کہ پورے کرناٹکا اسٹیٹ میں ہم اردو کی خدمت کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اردو ایک زندہ زبان ہے، زندہ رہے گی۔ ابھی تو آپ نے جاپان کا ذکر کیا، بٹ اٹ از فار یور کائنڈ انفارمیشن، اردو از ایوری ویئر ان ساؤتھ امریکہ، ان کیریبین آئلینڈس، ان یو ایس اے، ان کینیڈا، ان عرب کنٹریز، in African countries, in Australia, so many countries, so many people speaking Urdu, understanding Urdu. ابھی ریسنٹلی آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ اپنے اس مارکۃ الآراء فیصلے میں 2-3 باتیں کہی ہیں بنیادی طور پر۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ ٹو ڈسکرائب اردو as the language of Muslims is a pitiable digression from reality and from unity and in diversity۔ اور یہ بھی کہا ہے religion is not a language is not a religion، کہ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی فیصلہ سنایا ہے کہ گنگا جمنی تہذیب کا شاہکار نمونہ اگر کوئی زبان ہے تو وہ اردو زبان ہے۔ اس لیے اب مجھے بڑی ذمہ داری سے کہہ لینی دیجیے کہ بھارت کی بلندی کا نشاں ہے اردو، بھارت کی بلندی کا نشاں ہے اردو، اس دیش میں صدیوں سے جواں ہے اردو، اس دیش میں صدیوں سے جواں ہے اردو۔ کشمیر سے مدراس تک اس کی ضیاء اندھے ہیں جو کہتے ہیں کہاں ہے اردو۔ اردو کہاں ہے؟ کرناٹک میں میرے آبزرویشن کے مطابق 4 شہر بالخصوص بھٹکل، میسور، بنگلور اور ٹاپ میں گلبرگہ، اردو کی خدمت کے حوالے سے۔ آپ کے شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے، اسی لیے کرناٹکا اردو اکیڈمی اب کی بار جو کتابیں شائع کر رہی ہے، ڈاکٹر علی صدیقی یہاں پر موجود ہیں، ہمارے معزز رکن ڈاکٹر ظفر محی الدین موجود ہیں، اور محترمہ شائستہ موجود ہیں۔ سب سے زیادہ آپ ہی کے شہر کی مصنفین کی کتابوں کو ہم شائع کرنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ کے شہر کی خدمت اردو کے حوالے سے لازوال ہے، گرامایا ہے، انمول ہے، اور سب کے لیے قابل تقلید ہے۔ ابھی محفل نساء میں یہاں سب کے سب باہمت خواتین تشریف فرما ہیں۔ آپ بناتے ہوا اور ان ابنائے آدم کو دیکھ کر مجھے سورہ الاحزاب کی ایک آیت یاد آئی، جس میں پروردگار عالم، خالق کائنات، خالق مرد و نساء، خالق ارض و سماوات نے آپ خواتین کی 10 خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ جہاں مردوں کی 10 خوبیوں کا ذکر کیا ہے، وہیں آپ خواتین کی بھی 10 خوبیوں کا، اوصاف کا ذکر فرمایا ہے،
جس کی شروعات یوں ہوتی ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار اوصاف سے نوازا ہے. گفتگو کی جائے تو بہت کچھ کی جا سکتی ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا جو بڑوں نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا، بڑوں نے کہا ہے، ان کی بات نقل کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو پیغمبری نہیں عطا کی مگر سارے پیغمبر ماں کی مبارک شکم ہی سے پیدا ہوئے. اس سے بڑھ کر اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہاں جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں مردوں کے، یہ سب کے سب اپنی ماں کی قدموں کو اپنے لیے ذریعہ جنت سمجھتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں مذہبی محفلوں میں کہ اسلام کی تعلیمات میں بہت بیلنس ہے، بہت ماڈریشن ہے. جہاں عورت سے کہا گیا مرد کے سامنے جھکنے کے لیے، وہی مردوں سے کہا گیا کہ عورتوں کی قدموں، ماؤں کی قدموں کو بوسہ دو. یہ ہے بیلنس. اور آج آپ تمام ماشاءاللہ یہاں پر روشن چہرے، سب کے سب دانشوران علم و فن اور ارباب فکر و سخن تشریف فرما ہیں. باقی میں میری اپنی 2 سالہ چیئرمین کی حیثیت سے سینکڑوں مشاعروں میں، جلسوں میں میری شرکت ہوئی ہے. ان میں سے آج کی یہ محفل بالخصوص محفل نساء کی جانب سے منعقدہ محفل یادگار محفل ہے. میں اسے یاد رکھوں گا اور یہ شعر آپ کو نظر کرنا چاہوں گا. کبھی شاخ و سبزو برگ پر، کبھی غنچو گل و خار پر، میں چمن میں چاہے جہاں رہوں، میرا حق ہے فصل بہار پر. کرناٹکا اردو اکیڈمی پورے اسٹیٹ میں، اگرچہ ہمارا بجٹ بہت تھوڑا ہے، گزشتہ سال 24-25 کے دوران 1.5 کروڑ روپیہ تھا، لیکن بڑی کوشش کی گئی تو پھر اس کا بجٹ 50 لاکھ اضافے کے ساتھ 2 کروڑ ہوا ہے. 2 کروڑ کے اس مختصر سے بجٹ میں ہم نے سینکڑوں مشاعرے کرناٹک میں کنڈکٹ کیے. ارکان نے بھی کنڈکٹ کیا اور این جی اوز نے بھی کنڈکٹ کیا. کئی سیمینارز کئی یونیورسٹیز میں ہم نے اردو کے حوالے سے منعقد کیے. اور اسی طرح سے ہم نے سارے گزشتہ اردو طلباء و طالبات جنہوں نے اردو سبجیکٹ میں 100 کو 100 مارکس لیا ہے، انہیں ہم نے اعزاز بھی دیا ہے اور ہم نے انہیں آنر بھی کیا ہے. اور اردو جو مصنفین ہیں ان کا باقاعدہ ایکسپرٹ کمیٹی کے ذریعے انتخاب کر کے ان کی تصنیفات پر لاسٹ ایئر بھی اور اب کی بار بھی انشاءاللہ تعالی ہم انہیں ایوارڈ اور اعزاز سے نوازنے والے ہیں. اور باقاعدہ ہر 3 مہینے پر اذکار نکلتا ہے جس میں پورے ملک کے دانشور اہل قلم اپنے مضامین لکھتے ہیں، اپنے مضامین اشاعت کے لیے بھیجتے ہیں. اور ہر 3 مہینے پر ہماری سرگرمیوں کا ایک مختصر تذکرہ ہوتا ہے. ترجمان جو ہمارا خبر نامہ ہے، ترجمان میں باقاعدہ اسے ہم شائع کر رہے ہیں. انشاءاللہ جیسے ہمارے محترم ظفر محی الدین صاحب نے کہا کہ ڈرامہ کو، اردو ڈرامہ کو فروغ دینے کے لیے کرناٹکا اردو اکیڈمی، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ڈرامہ بھی باقاعدہ، جیسے کل جو شب میں ہم نے دیکھا ہے، واقعی میں بھی بہت متاثر ہوا، بہت متاثر ہوا. میں نے شیکسپیئر کے بارے میں پڑھا ہے کہ اس نے یہ کہا، "Be not afraid of greatness. Some are born great, some achieve greatness, and others have greatness thrust upon them. Some are born great." تو ان میں سے بے شک مرحوم سلیمان خطیب، اللہ ان کی مرقد پر انوار و برسات کی بارش نازل فرمائے. دکنی زبان کو انہوں نے زندہ کیا.
اور اسے ایک انمول اہمیت عطا فرمائی. تو یہ وہ جیسے اندلیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پہلی بار ہماری ملاقات کی بزرگ شخصیت سے, میں بے پناہ متاثر ہوا. جب آپ ہمارے چیئرمین کے چیمبر میں آئیں گے تو وہاں چیئرمینس کے نام لکھے ہوئے, اس سے پہلے مجھ سے پہلے کون کون چیئرمینس تھے, شاید تیسرا یا چوتھا نام محترم اندلیب صاحب کا ہے. یہ بڑے لوگ ہیں. تو some are born great, among them your great father, and some achieve greatness, among them I think, I strongly believe you all سماج کی خدمت کی ہے, قوم کی خدمت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت عطا فرمائی اور ہمیں بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے. اس موقع پر میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کے ہمارے جو قائد سیاست ہیں الحاج BZ ضمیر احمد صاحب, ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی نگرانی سرپرستی میں ہم باقاعدہ جدوجہد کر رہے ہیں. لاسٹ ایئر لرن اردو ان 30 days ہمارا اپنا ایک کورس ہے جس کو ریسنٹلی لاسٹ ویک ہم نے BET کالج میں, جہاں ہماری محترم یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں عفت جہاں جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں, 80 طالبات نے جنہوں نے اردو بالکل نہیں سیکھا, ان کا بیک گراؤنڈ ہندی ہے, انگریزی ہے, کنڈا ہے, مگر ایسی طالبات کو 80 طالبات کو لرن اردو 30 days کورس کے ذریعے سے ہم نے اردو کی شدبود عطا کی ہے. ایگزام ہم نے کنڈکٹ کیا ہے. تو لاسٹ ایئر جن 4 طالبات نے لرن اردو ان 30 days میں 100 کو 100 مارکس لیا, ہمارے آنریبل منسٹر BZ ضمیر احمد صاحب نے ایوارڈ کی جو سیریمنی میں, اس پروگرام میں وہ تشریف لائے اور 4 طالبات کو کیش 50,000 نقد انعام دیا. تو ان کی نگرانی, ان کی سرپرستی ہمارے ساتھ ہے. اور ہمارے اس سے پہلے رجسٹرار ڈاکٹر معاذالدین خان صاحب تھے, ویری ایکسپرٹ, بہت ہی جانکار. ان کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. اب ہمارے ساتھ سید اعجاز پاشا صاحب ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کا تعاون ہمارے ساتھ شامل ہے. اور ہمارے جملہ ارکان, یہاں 3 ارکان معزز ارکان موجود ہیں. محترم شائستہ یوسف صاحبہ ہیں, ڈاکٹر انیس صدیقی صاحب جو آپ کے علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں اور آپ میں جو دانشور ہیں, قابل ہیں, اس لائق ہے کہ ان کو کسی نہ کسی نہج سے منتخب کیا جائے, ان کی نمائندگی کرتے ہیں, کما قول ترجمانی کرتے ہیں. ہمارے ظفر محی الدین صاحب ہیں ماشاءاللہ, اردو اکیڈمی کے یہ آنریبل ممبر ہیں, اور اردو اکیڈمی کا بھی یہ صدقہ ہے آپ کے والدین کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ کہ آپ اس کے رکن ہیں. اللہ نے آپ کو آج عظیم ایوارڈ سے نوازا. کیا اور میں ان کے ساتھ بینکویٹ ہال میں موجود تھا, آنریبل CM کے ساتھ ہماری ان کی ملاقات, CM کے ساتھ ملاقات رہی, تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے, ہمارے لیے فخر کی بات ہے. آپ تمام خواتین بہت اچھا کام کر رہی ہیں, واقعی میں بڑی خوشی ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آل و اولاد بھی اسی نقش قدم پہ چلے, ترقی کریں, نام روشن کریں, قوم کا مل. صرف پاپولرٹی among the academicians, educated people, educationists, poets and writers. لیکن جب سے میں چیئرمین ہوا ہوں, میں نے کوشش کی ہے کہ اکیڈمی سے ہر اردو جاننے والا وابستہ ہو جائے, اردو سے تعلق رکھنے والا وابستہ ہو جائے. وہ پرائمری اسکول کا ہو, آنگن واڑی کا ہو, پرائمری اسکول کا ہو, ہائر پرائمری اسکول کا ہو, کالج کا ہو, ہر اردو پڑھنے لکھنے والا کرناٹکا اردو اکیڈمی سے جڑ جائے. ہم نے دروازے اس کے اوپن کر دیے ہیں. اس لیے ہر چھوٹے بڑے پروگرام میں میں کبھی اپنے اسٹیٹس کو, پوزیشن کو نہیں دیکھتا. میں وہاں ہر پروگرام میں جاتا ہوں جہاں اردو کی خدمت ہو رہی, اردو کا کام ہو رہا ہے, اردو کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہماری پہلی اپنی ذمہ داری ہے. آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا آپ کے ساتھ ہے. ملک کا جو ایوان حکومت ہے, اس ایوان حکومت میں بھی ہماری زبان ہے. ہماری زبان ہر جگہ موجود ہے. کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے, کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم جو ہے اردو کا آج شکوہ کر رہے ہیں. اور اردو زبان تو الحمدللہ میں تو پورے اسٹیٹ کا دورہ کرتا ہوں. ویسے بھی ہمارا 40-45 سالہ یہ دورہ مذہبی نقطہ نظر سے رہا ہے, اور بحیثیت چیئرمین کے میں دیکھ رہا ہوں کہ کرناٹک میں ہر جگہ, اور بالخصوص نارتھ کرناٹکا میں, کلیان کرناٹکا میں,
اور حیدرآباد کرناٹکا میں اردو پر کافی کام ہو رہا ہے. ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے. اگر ہمارے اندر یونٹی آ جائے, یہ تمام چھوٹی چھوٹی تنظیمیں, یونٹس جو اردو کے لیے کام کر رہی ہیں, سب ایک جا ہو جائیں تو ہم ایک اچھا خاصا پریشر گروپ بنا سکتے ہیں اور حکومت سے اپنے مطالبات ہم حکومت کے سامنے رکھ سکتے ہیں. ابھی گورنمنٹ آف کرناٹکا نے ایسی تمام جو اسکول مدارس اردو کے جو بند ہو رہے تھے, 100 اسکولوں کو کرناٹکا پبلک اسکول ماڈل پر اختیار کیا ہے. ان کی نشاندہی کی پورے تمام اضلاع میں, ان کو امپروو کرنے کے لیے, جہاں بچے کی مادری زبان میں تعلیم دی جائے گی. اگر اس کی کنڑا مادری زبان ہے تو وہ کنڑا میں مادری زبان میں تعلیم حاصل کرے. اگر اس کی زبان اردو ہے, مادری زبان اس کی اردو ہے, تو اردو سے وہ مادری زبان میں تعلیم حاصل کرے. تو سرکار بھی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کر رہی ہے, لیکن ذمہ داری ہمارے اوپر زیادہ ہے. دیکھیے ابھی آپ کو بتا دوں, میں آنگن واڑی کی بات آ گئی, پری پرائمری اردو اسکولس. تو پری پرائمری اردو اسکول جو آنگن واڑی اسکول چل رہے ہیں, کہیں سب جگہ نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس طرح سے مساجد میں, مسلم بستیوں میں, اردو کی بستیوں میں عربی مدارس چلتے ہیں, اسی طرح سے وہاں اردو مدارس کی شروعات کریں. کسی نہ کسی ریٹائرڈ ٹیچر کو لے لیں, 2-4 ہزار روپے آپ دیں گے, وہ اردو ٹیچر وظیفہ یا ٹیچر پڑھانے کے لیے آ جائیں گے. تو آپ عربی مکاتب کے لیے چندہ دیتے ہیں بھائی, مگر پورے ہندوستان میں مساجد میں جمعہ کا خطبہ اردو زبان میں ہوتا ہے, مسائل اردو زبان میں پوچھے جاتے ہیں. ہمارے اپنے گھر کی زبان اردو زبان ہے. تو جس طرح سے عربی کے فروغ کے لیے یا ناظرہ سیکھنے کے لیے ہم چندہ دیتے ہیں, کنٹریبیوشن دیتے ہیں, اسی طرح سے ہمیں اپنی بستیوں میں, اپنے محلے میں اردو مدارس شروع کرنا چاہیے. کم سے کم اردو کے لیے کلاسز لگانا چاہیے. 1 گھنٹے کے لیے ہفتے میں 2 کلاس اگر بھی ہم لگائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ایک اچھا رزلٹ ہمارے سامنے آ سکتا ہے. پرنٹ میڈیا میں جتنے اردو اخبار تھے اب سب بند ہو رہے ہیں, سب بند ہو رہے ہیں. سیاست بند ہو گیا, سہارا جو ہے وہ بند ہو گیا, بس وہ آن لائن چل رہا ہے. سالار اس کی تعداد بھی گھٹ گئی ہے. آپ کے یہاں 2-4 اخبار شاید نکل رہے ہیں, تو اردو اخبار بھی اب نہیں نکل رہے ہیں, بند ہوتے جا رہے ہیں, اس لیے کہ خریدار کم ہو گئے. یہ جتنے اردو اساتذہ ہیں, اردو ٹیچرز ہیں, لاکھوں کی تنخواہ پاتے ہیں, 5 روپے کا اردو اخبار نہیں خرید سکتے. تو کیسے آپ اردو کی خدمت کریں گے؟ کس طرح سے آپ امید لگائیں گے کہ بھائی سرکار ہمارے لیے کام کرے گی؟ تو ضروری ہے کہ اس سلسلے میں ہم توجہ دیں. اور ہمارے اپنے بچوں میں بار بار کہہ رہا ہوں, اگر میری 4 اولاد ہے تو میں پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ کم سے کم ایک بچے کو اردو اسکول میں اس کا داخلہ کراؤں. 7ویں کلاس تک یا 10ویں کلاس تک میں اپنے ایک بچے کو تو کم سے کم اردو ذریعے تعلیم کے ذریعے سے اسے ایجوکیشن دلاؤں. یہ ہم سب کی انفرادی ذمہ داری ہے. ہم اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے ہیں. لہٰذا میں اس موقع پر پھر ایک بار محفل نساء کے صدر و اراکین کا, آپ تمام بزرگوں کا, آپ تمام دانشوروں کا, آپ تمام ارباب اردو کا مشکور ہوں کہ اس مبارک, اس روشن اور پروقار باوقار مجلس میں آپ نے ہمیں عزت دیا. آپ نے ہمیں عزت دیا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت عطا فرمائے, ہمارے ملک کو عزت عطا فرمائے, ہماری ملت کو عزت عطا فرمائے, اردو زبان کو عزت عطا فرمائے. جے ہند, جے کرناٹک. شکریہ.